بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ آج کا سبق بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس میں ہم الدرس السابع ہے یہ، اور اس کے اندر بہت ہی اہم چیز کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی تک ہم ایک پیراگراف کیسا لکھتے ہیں، اس کے اندر کیسے جو ہے وہ ربط پیدا کرتے ہیں جملوں کے درمیان، کون کون سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، اور پھر مزید اچھی تعبیر لانے کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے ادبی کتابوں سے استفادے کا، یہ ساری چیزیں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ یہ ہمارا ٹاپک ہے، مقالے کا عنوان پرکشش بنانے کے 7 طریقے۔ اب جب آپ مقالہ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ 3-4 پیراگراف لکھ کر 3-4 پیراگراف پر مشتمل آپ ایک مضمون لکھیں، ایک تحریر لکھیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے جو چیز لکھنی ہوتی ہے، سب سے پہلے جو مقالے کے اندر جو چیز قاری کو اٹریکٹ کرتی ہے، قاری کو جو ہے وہ کھینچتی ہے مقالے کو پڑھنے کی طرف، وہ عنوان ہوتا ہے۔ تو عنوان کو ہم کیسے ایسے پرکشش بنائیں کہ قاری اس کی طرف کھینچے اور پھر وہ مقالہ جو ہے وہ متوجہ ہو کے پڑھے، شروع سے لے کے آخر تک پڑھ ڈالے۔ تو اس کے لیے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ ہم جو ہے وہ اس کا عنوان، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا، کیف تکتب عنوانا جذابا لمقالاتک، آپ اپنے مقالات کے لیے پرکشش عنوان کیسے لکھ سکتے ہیں، اس ٹاپک پر آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور 7 طریقے جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، سبع طرق لتلفت به انتباہ القراء والزوار، 7 طریقے جو کہ جس کے ذریعے سے آپ قراء اور جو آپ کے وزٹرز ہیں، آپ کی ویب سائٹ پہ آ کے مقالہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ کی مجلے کے اندر آپ کا مقالہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ ان کی توجہ کو اپنے مقالے کی طرف کیسے کھینچ سکتے ہیں عنوان کے ذریعے، یہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہوگا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کا سبق میں ہم آپ کو میرا ہی ایک نشر شدہ مقالہ اسی موضوع پہ، کیف تکتب عنوانا جذابا لمقالاتک، اس کا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ویب سائٹ کے ذریعے، ایک ویب سائٹ پر میرا یہ مضمون شائع ہو چکا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم اس کو کھول کر، اس ویب سائٹ کو کھول کر ہم یہ آج کا سبق مکمل کریں گے۔ پھر آخر میں آپ کو ایک ٹاسک دیں گے جو آپ نے کرنا ہوگا، اور اس میں اپنے مضمون کے اندر مقالہ کا پرکشش عنوان آپ نے لکھنا ہوگا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں، میں ویب سائٹ کھول لوں اور ایک منٹ۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے گوگل پہ، آپ کو اسکرین امید ہے نظر آ رہی ہوگی، تو گوگل پہ میں نے جو ہے وہ یہ لکھا یوسف عبد الرحمن الخلیلی، جو میرا نام ہے۔ تو اس پہ میرے بہت سارے مقالات چھپے ہوئے ہیں، آپ حضرات ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ بالخصوص ایک ویب سائٹ میں آپ کو بتا دوں، اس پہ یہ جو ہے شبکۃ المدارس الاسلامیہ، اس پہ آپ کو بندے کے کافی سارے مقالات مل جائیں گے۔ دیکھیں آپ، یوسف عبد الرحمن الخلیلی، 44 میرے جو ہے نا کل مواد یہاں پہ ہے جو میں لکھ چکا ہوں اس ویب سائٹ میں، اور یہ کل 33 مقالات ہیں، اور 8 جو ہے وہ کالمز ہیں، اور 2 جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے خواتر ہیں، اور ایک جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ایک مقولہ ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ رات اس سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو ہمارا ایک ٹاپک ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ترکی کی ایک ویب سائٹ پہ یہ مضمون میرا چھپا ہے، ترک پریس اس کا نام ہے، اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا عنوان یہی ہے جو آج ہمارا سبق ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، یہ دیکھیں، کیف تکتب لمقالک عنوانا جذابا تشد به انتباہ القراء والزوار، آپ کیسے جو ہے وہ اپنے مضمون کے لیے
ایک ایسا مقالہ لکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ قرا اور زوار، قرا کہتے ہیں قاری کی جمع ہے ریڈرز، اور زوار کہتے ہیں وزیٹرز۔ جیسے میں نے ویب سائٹ کھولی ہے تو میں اس ویب سائٹ کا زائر ہوں، زائر کی جمع، تو میں وزٹ کر رہا ہوں اس ویب سائٹ کو، تو آپ مختلف ویب سائٹوں پہ آپ کے مقالات چھپیں گے، تو کیسے جو ہے وہ آپ عنوان ایسا لکھیں کہ 10 یوں مقالات کے درمیان آپ کا عنوان بہت زیادہ پرکشش ہو اور قراء کو فوراً اپنی طرف متوجہ کرے۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی تفصیلات ہم جاتے ہیں اس پر کلک کر کے اس مضمون کی نیٹ، یہ دیکھیں یہ میرا مضمون پورا کھل گیا ہے آپ کے سامنے، اور اب یہ مضمون کی جو ہے حیت ہے جو آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ 7 طریقے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں، نمبر 7۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس مضمون کو ہی پڑھیں گے اور یہی ہمارا سبق ہوگا، اس کی میں تشریح کروں گا آپ حضرات کے سامنے، اور اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس لیول کا ہمیں مضمون لکھنا ہے کہ وہ باہر کی ویب سائٹ سے اس کو جو ہے وہ بہت ہی ہاتھوں ہاتھ لیں اور بہت جو ہے وہ اچھا سمجھ کر اس کو نشر کریں۔ تو آئیے ہم آج یہ مقالہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا جو آغاز ہے، ایک تو پہلے میں نے اس کا عنوان بتا دیا، اس مقالے کا عنوان میں نے کیا لکھا ہے، کیف تکتب لمقالک عنوانا جذابا، آپ اپنے مضمون کے لیے پرکشش مقالہ اور پرکشش عنوان ایسا کیسے لکھ سکتے ہیں، تشد بھی انتباہ القراء والزوار، جس کے ذریعے سے آپ ریڈرز اور وزیٹرز کی توجہ کو اپنے مقالے کی طرف مرکوز کر سکیں، توجہ حاصل کر سکیں ان کی، جو ہے وہ اس کو پرکشش بنا کر ان کو اپنے مقالے کی طرف کھینچ سکیں، یہ عنوان ہے۔ تو اب آپ اس عنوان کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا شاندار عنوان ہے اللہ کے فضل سے، اور کیونکہ اس کے اندر بھی وہی 7 ٹیکنیکس جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کسی بھی عنوان کو پرکشش بنانے کی، وہ اس کے اندر ملحوظ رکھی گئی ہیں، بلکہ اس کے اندر ایک اور بھی ہم ایک چیز کے اور اضافہ کرتے ہیں، 7 طرق لتلفت به انتباہ القراء والزوار، کے 7 طریقے ہیں، 7 کا عدد بھی ذکر کرتے ہیں، اس کے بھی کیا فوائد ہیں وہ انشاءاللہ اس مقالے کے اندر پتہ چلیں گے۔ تو اب یہ مقالہ شروع ہو رہا ہے، هل تفکرت یوما، میں اس کا جلدی سے ترجمہ کرتا ہوا جاتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، اور یہ ایک مقدمہ ہے، سمجھیں، تمہید ہے مقالے کی۔ اب آپ یہ بھی غور کریں کہ ایک مقالے کی تمہید کو کیسے پرکشش بنایا جاتا ہے، کیسے اس کو، یہ نہیں کہ شروع میں ہی آپ مقالے کی جو اصل چیز ہے، اصل بات کو شروع میں ہی بتا دیں، اگر آپ اصل بات شروع میں بتا دیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ وہ نہیں کر پائیں گے، متوجہ نہیں کر پائیں گے اپنے مقالے کی طرف، اپنے مقالے کی طرف آپ پھر آپ اپنے مقالے کی طرف قراء کو متوجہ نہیں کر پائیں گے اگر آپ شروع میں ہی ساری باتیں بتا دیں گے۔ تو اب میرا عنوان ہے کہ مقالے کا پرکشش بنانے والے، مقالے کے عنوان کو پرکشش بنانے والے طریقے، لیکن میں شروع میں ہی یہ نہیں بتا رہا، شروع میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں حل تفکرت یوما، کیا آپ نے ایک دن دیکھا، کبھی کبھی آپ نے سوچا ہے، انک قد تبذل قصارى جهودک، اب میں اس جو عنوان ہے اس کے اندر جو مقدمہ ہے اس کے اندر میں کیا کر رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک طرف تو وہ آدمی ہے، میں عنوان کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں لیکن ایک سوالی انداز میں، ٹھیک ہے، کمپیریزن کر رہا ہوں، تقابل کر رہا ہوں 2 آدمیوں کے بارے میں، ایک وہ ہے جو بہت اچھا لکھا رہی ہے، بہت اچھی رائٹنگ ہے اس کی، عربی میں بہت بہترین تعبیرات لکھتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ وہ جب اپنا مقالہ کسی بھی مجلے کے اندر چھاپنے کے لیے دیتا ہے تو وہ مقالہ رد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کیا وجہ بنتی ہے، وہ مطلب وہ پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اتنا اچھا لکھاری ہوں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں میری تحریروں کی، لیکن پتہ نہیں ویب سائٹ والے اور مجلات والے میرا مقالہ کیوں نہیں شائع کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک دوسرا آدمی ہے، دوسرا لکھاری ہے، اس کی عربی تعبیر کوئی اتنی خاص نہیں ہے، عربی تعبیر اتنی پرکشش نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہے وہ عنوان ایسا ڈالتا ہے جس سے وہ اپنی طرف
متوجہ کر لیتا ہے قاری کو اور اس کی فوراً توجہات کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. تو یہ عنوان جو ہے وہ اس کو متوجہ کر دیتا ہے اپنی پورے مقالے کی طرف قاری کو. تو اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے لیکن اس کا جو ہے وہ مقالہ لوگ پڑھ رہے ہیں. ایک آدمی کی تعبیر اچھی ہے لیکن اس کا مقالہ لوگ نہیں پڑھ رہا، اس کا مقالہ شائع نہیں ہو رہا. تو وجہ اس کی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عنوان کا فرق ہے کہ ایک نے جو ہے وہ پرکشش عنوان لکھا ہے اور ایک نے بالکل سادہ سادہ عنوان لکھا ہے جو ہے وہ جس میں کوئی کشش نہیں ہے. تو یہی میں نے بیان کیا ہے. حل تفکرت یومن، ایک ایسا وہ جو کاتب ہے اس کو میں نے مخاطب کیا ہے جو پریشان بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں میری تحریر کیوں نہیں چھپ رہی. کیا آپ نے کبھی سوچا انک قد تبذل قصارى جهودك کہ آپ بہت زیادہ اپنی توجہات خرچ کر دیتے ہیں فی اعداد مقالۃ و تدوینۃ ادبیۃ، کس چیز کے اندر؟ ایک مقالہ یا پھر یہ کہ ایک ادبی کالم کو یا ایک ادبی یا فکری کالم کو تیار کرنے میں. ثم لا تجدها تجلب عددا من الزوار والقراء، پھر آپ جو ہے پھر اس کے باوجود، یعنی آپ نے اس کے تیار کرنے میں ٹھیک ٹھاک محنت کر دی لیکن اس سب کے باوجود کیا ہوا؟ لا تجدها تجلب عددا من الزوار والقراء، وہ جو ہے اس کو عام مقبولیت حاصل نہیں ہو پا رہی. یعنی ریڈرز اس کو اتنا زیادہ نہیں پڑھ رہا ہے. ویب سائٹ کی جو ریٹنگ ہے اس کے اندر جو ہے اس مقالے کو بہت کم توجہ دی جا رہی ہے. صحیح ہے. وَهَلْ تَأَمَّلْتَ، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ حین من الدہر، کسی زمانے میں، لماذا تشمئز نفس محرر المجلہ، ایک جو میگزین کا ایڈیٹر ہوتا ہے اس کا دل کیوں بے چین ہو جاتا ہے؟ حینما یستلم مقالتہ کا، جب وہ آپ کا مقالہ جو ہے وہ وصول کرتا ہے، اس کو اپنے پاس حاصل کرتا ہے. وَيَضَعُهَا جَانِبًا، اور اس کو کوئی کشش اس کے اندر نہیں ملتی بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کنارے پہ رکھ دیتا ہے، ایک طرف رکھ کے. دون ان یلقی لها بالا ويقيم لها وزنا، اس کو اہمیت دینے سے، اس کو اہمیت دیے بغیر ہی وہ اس کو ایک کنارے پہ رکھ دیتا ہے اور دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ بینما، دوسری طرف، یہ تو ایک نظیر تھی. اب دیکھیں ربط پیدا کرنے والا میں جملہ لے کے آیا، دوسری ایک اور آئینہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا رہا ہوں. بینما، تو میں بینما رابطہ لے کے آیا ہوں. یحظى المقال الآخر البسيط في معانيه ومبانيه بالقبول والتلقي ما لم يكن يستحقه، دوسری طرف وہ مقالہ کہ جو کہ اپنے معنی اور اپنے الفاظ کے اندر بہت ہی سادہ سادہ ہے، وہ مقالہ جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ قبولیت حاصل کر لیتا ہے. اتنی قبولیت حاصل کر لیتا ہے معلوم یکن یستحق، جس کا وہ حقدار نہیں تھا. تو اس میں راز کیا ہے؟ ان دونوں کے اندر راز کیا ہے کہ ایک مقبول ہو رہا ہے ایک نہیں ہو رہا؟ تو اس کا جواب میں نے یہاں پہ دیا اس تمہید کے آخر میں. انہ العنوان یا حبیبی، اے میرے دوست، اے میرے پیارے، اس کا جو اصل راز ہے وہ عنوان ہے. یعنی اس کے پیچھے جو کار فرما ہے دونوں صورتوں میں وہ عنوان ہے. ایک کا عنوان اچھا ہے تو وہ مقبول ہو رہا ہے، ایک کا عنوان بیکار ہے بالکل تو اس کو کوئی نہیں پڑھ رہا. العنوان، اب اس کی اہمیت ہے عنوان کی. عنوان جو ہے آپ کے مقالے کا چہرہ ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے. تو چہرہ جتنا خوبصورت ہوگا وہی سب سے زیادہ دور، فإنه أول ما يبدو للناظر من بعيد، دور سے نظر یہی آتا ہے. وهو أحد القوائم الأربع التي يعتمد عليها هيكل مقالتك أو تدوينتك، کہ عنوان جو ہے وہ ان چار عناصر میں سے ایک ہے کہ جس پر آپ کے مقالے کی بنیاد پڑتی ہے. لیکن چار چیزیں ہوتی ہیں ہر مقالے کے اندر. ایک عنوان ہوتا ہے، ایک مقدمہ ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ بیچ کا جو اس کا ہوتا ہے مین تھیم ہوتی ہے اس کی، اور آخر میں جو ہے وہ کنکلوژن، خلاصہ اور خاتمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو چار عناصر ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے اہم جو ہے وہ عنوان ہے. ٹھیک ہے. والعنوان رائحۃ المحتوی، اس کی مثال آپ دے لیں کہ عنوان جو ہوتا ہے وہ کسی بھی کانٹینٹ کی جو ہے وہ خوشبو ہوتی ہے. کلما كانت هذه الرائحة شهية، جتنی یہ جو ہے خوشبو کیا ہوگی؟ لذیذ ہوگی، مزیدار ہوگی. كانت مغریة لنفوس القراء، اتنی زیادہ جو ہے وہ قراء کی جو ہے وہ نفوس کو اپنی طرف کھینچے گی، ابھارے گی. وكلما كانت العكس تشمئز من الطبع، اور جتنا جو ہے وہ یہ کیا ہوگی؟ برعکس ہوگی، یعنی بیکار خوشبو ہوگی اور بدبو کی طرف مائل ہوگی. تو کیا ہے؟ طبیعت اس سے نفرت کریں گی. وَلَنْ يَلْتَفِتَ إِلَيْهَا أَحَدٌ بِالطَّبْعِ، کوئی بھی آدمی جو ہے اس طرف بالکل توجہ بھی نہیں کرے گا. من ہونا، اب یہاں سے ہر ایک نے یہ نتیجہ نکالا. فالجميع يحرص على صياغة العنوان بطريقة تعبر عن موضوع المقال، ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ بھئی عنوان ایسا لکھوں جو کہ
مقالے کے موضوع سے مناسبت بھی رکھتا ہو، اس کی تعبیر کر رہا ہو، اس کو بیان کر رہا ہو، لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کامیاب عنوان کون سا ہوگا جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں. ان الناجح منهم من يعمله كوسيلة جذب ولوحة اعلانات براقة تلفت انتباه القارئ. کامیاب مقالہ وہ ہوتا ہے یا کامیاب عنوان وہ ہوتا ہے کہ جس میں کاتب اس کو لکھتے وقت اس کو کیا کرے، پرکشش بنا، قاری کو کھینچنے کا ایک وسیلہ بنائے اس عنوان کو. ولوحتی اعلانات براقہ، ایک بہت ہی وہ ایڈورٹائزنگ بورڈ جیسا ہوتا ہے، پرکشش ایڈورٹائزنگ بورڈ ہوگا، تو اس کی طرح عنوان کو بنائے جو کہ قاری کی توجہ کو فوراً اپنی طرف کھینچے. وَتُقْنِعُهُ بِالدُّخُولِ لِمَعْرِفَةِ التَّفَاصِيلِ، تفصیلات کو پہچاننے کے لیے اس کو قائل کر لے، اس کو اس کا اعتراف کرنے پہ مجبور کر دے کہ بھئی میں نے یہ مضمون پڑھ کے ہی رہنا ہے. لذا فقط يكون العنوان كالحفرة يسقط القارئ فيها، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے عنوان اس کھڑے کی مانند ہوتا ہے جو کہ اس میں قاری پھنس جاتا ہے اور گر جاتا ہے، یا پھر اس جال کی طرح ہوتا ہے. وَكَالْفَخِّ الَّذِي يُنصَبُ لِلْقَارِئِ، جو جال قاری کے لیے بچھایا جاتا ہے اور گاڑا جاتا ہے تاکہ وہ قاری کیا کرے، مقالے کو پڑھے اور اس کے ساتھ چمٹ جائے. هل تخيلت معي تدوينة او مقالة دون عنوان؟ ہاں اب یہ سوال آپ لوگوں سے ہے کہ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا کالم پڑھا ہے جس کا کوئی عنوان ہی نہ ہو؟ اور آپ کیا سب تصور کرتے ہیں کم ستکون نسبت القراءۃ یا ترى، کتنے لوگ اس مقالے کو پڑھ لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی بہت ہی خشکا ہوا تو 2-3 لوگ ہی پڑھ لیں گے. صحیح ہے. لیکن کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میرے مقالے کو ہزاروں لوگ پڑھیں تو آپ نے عنوان ایسا بنانا ہوگا جو کہ قاری کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس میں ایسے طریقے اپنائے جائیں کہ جو اس کو پرکشش بنائیں اور قاری فوراً جو ہے اس عنوان کے ذریعے سے اس کا دل چاہنے لگ جائے، بلکہ دل ملچانے لگ جائے، دل مچلنے لگ جائے کہ میں اس کو پڑھ کے ہی رہوں گا اور آخر تک پڑھ لیں. یہ کمال ہے. اور کہتے ہیں ابھی دیکھیں في هذا العصر الذي انتشرت فيه التكنولوجيا في أرجاء المعمورة من أقصاها إلى أقصاها، فقد ازداد عنوان المقال أو التدوينة خطورة وأهمية. جبکہ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ عنوان اس وجہ سے مقالے کا عنوان بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا ہے. حيث تتزاحم وسائل الإعلام على استقطاب الجمهور. وسائل الاعلام جتنا بھی میڈیا ہے آج کا، وہ پبلک کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھینچنے کی طرف متوجہ ہے، اور بہت سارے صحیفے، بہت سارے الیکٹرانک جو ہے وہ ویب سائٹس اور واٹس ایپ کے جتنے بھی گروپس ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے مقالات آتے رہتے ہیں اور مختلف عناوین آتے رہتے ہیں. لیکن تو اب آپ کے پاس مقابلہ بڑا سخت ہے. ان سارے عناوین میں سے صرف اور صرف قاری کی توجہ کھینچنے کے لیے آپ کے پاس 4 سیکنڈ ہے. 4 سیکنڈ میں اگر آپ نے قاری کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تو کر لیا. اب وہ کیسے آپ 4 سیکنڈ میں کریں گے، جبکہ آپ عنوان ایسا لکھیں کہ جس سے قاری فوراً اس طرح متوجہ ہو جائے. لأنه يتصفح كومة من الرسائل الواردة، اس لیے کہ وہ تو اس کے پاس تو ایک پوری گھٹری ہوتی ہے واٹس ایپ پہ آنے والے جو ہے وہ رسائل، پیغامات کی، میسیجز کی، اور وہ اس کو جلدی جلدی جو ہے نا اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے، اسکرول کر رہا ہوتا ہے، اوپر کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے بہت تیزی سے. فَكُلَّمَا وَجَدَ عُنْوَانًا شَيِّقًا بَرَّاقًا، جیسی وہ عنوان پائے گا ایسا عنوان جو بہت دلچسپ ہو، تو وہ کیا کرے گا، اس کو پڑھنے کے لیے رک جائے گا. اور اگر عنوان جذاب نہیں ہوگا، سيتجاهل مقالك، وہ آپ کے مقالے سے اگنور کر دے گا اور جلدی سے گزر جائے گا. تو اور ہوگائی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی محنتیں ایک ہی لمحے میں جو ہے وہ ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی. کہتے ہیں اب 7 طریقے ہم آپ کو بتائیں گے، 7 ٹیکنیکس جس کے ذریعے سے آپ اپنے عنوان کو ابداعی بنا سکتے ہیں، بہت ہی انوکھا کریٹو عنوان بنا سکتے ہیں. پہلا طریقہ، اس کا خلاصہ میں یہاں ذکر کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، اس وجہ سے سب کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں اور پھر اس کی جو اسکرین شاٹس لے کے میں آپ کو بھیج دوں گا. اگر آپ لکھنا چاہیں اس کا ترجمہ تو لکھ لیں عنوانات کا. پہلی بات یہ ہے کہ الجمع بین الجاذبیت والمحتوى الفعلی. دیکھیں کہ جب بھی آپ کو عنوان لکھنے بیٹھے ہیں تو آپ ایک 2 چیزوں کو مد نظر رکھیں. ایک تو یہ کہ عنوان جو ہے وہ بہت زیادہ پرکشش ہو، جیسے میں نے بتایا، اس کے اندر تھوڑا سا سسپینس ہو قاری کے لیے، یعنی اس میں آپ موضوع کو بالکل ظاہر نہ کریں. ٹھیک ہے.
اور موضوع کو ظاہر اس معنی میں نہ کریں کہ پورا کا پورا آپ نے بالکل واضح کر دیا. مثال کے طور پر آپ سے کہا گیا کہ علم پڑھ لکھیں، علم آپ کو موضوع دیا گیا لکھنے کے لیے. اب آپ نے کیا کیا، عنوان میں کیا لکھا، العلم، اہمیت العلم، فضیلت العلم، یہی آپ نے لکھ دیا. تو اب قاری جو ہے وہ بالکل، اس کو آپ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ آپ کس بارے میں لکھ رہے ہیں، تو اب قاری اس کو شوق نہیں ہوگا اندر جانے کا. وہ کہے گا بھائی علم کی فضیلت تو مجھے بہت زیادہ پتہ ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے مقالے کو بالکل اگنور کرے گا اور آگے بڑھ جائے گا. لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ مثلا علم کا جو عنوان ہے وہ بہت ہی اچھا بنایا، جو کہ آج انشاءاللہ میں آپ کو ٹاسک دوں گا، اس کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہوگی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور عنوان بہت پرکشش بنایا. اور ایسا بھی نہیں کہ آپ نے جھوٹ بول دیا علم کی فضیلت کے، آپ نے عنوان پرکشش بنانے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ اندر جو آپ مضمون لکھ رہے ہیں اس کے اندر تو وہ والی فضیلت نہیں ہے. صحیح ہے. تو جھوٹ بھی نہیں بولنا، پرکشش بھی بنانا ہے. والمحتوى الفعلی کا مطلب یہی ہے، دونوں چیزوں کو جمع کر لیں، پرکشش بھی ہو اور واقعیت بھی ہو اس کے اندر. واقعی جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں عنوان کے اندر، تو وہ چیزیں اس انداز سے بتائی جائیں کہ وہ پرکشش بن جائیں، اور واقعی اس مضمون کے اندر وہ چیزیں آپ بتائیں بھی، اور تفصیلات بتائیں جس چیز کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہ ان صفات کا حامل بھی ہو. تو یہ جو ہے وہ پہلی بات ہو گئی کہ آپ نے دونوں جانب. لیکن اگر آپ نے صرف کشش کو ہی مد نظر رکھا، جیسے کہ لوگ جھوٹ بول کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ 5 منٹ میں جو ہے وہ کیا کریں، کروڑ پتی کیسے بن سکتے ہیں. صحیح، یہ عنوان ڈال دیا 5 منٹ میں کروڑ پتی، یا 5 دن کے اندر کروڑ پتی کیسے بن سکتے ہیں. اب یہ انہوں نے جو ہے وہ پرکشش تو بنایا، لیکن اس میں واقعیت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں ویب سائٹوں میں اور یوٹیوب پہ بالخصوص ویڈیوز کے اندر. لیکن کیا ہے، یہ بالکل بھی ناجائز ہے، اور اس طرح جھوٹ بولنا بالکل بھی جو ہے وہ اس کی شریعت اجازت بھی نہیں دیتی. اور دوسری بات، اگر آپ نے جھوٹ بول بھی دیا اور وہ وزیٹر یا پھر وہ قاری آپ کی طرف آ بھی گیا، اس نے اپنا مقالہ پڑھ بھی لیا، تب بھی تو اس کا غلط امپریشن کیا جائے گا، غلط تاثر کیا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. جب وہ پورا مقالہ پڑھے گا اس کے اندر وہ چیز نہیں ملے گی اس کو، اپنی مطلوبہ چیز جو آپ نے عنوان میں جس کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ آئندہ آپ کو بالکل کیا کر دے گا، بلاک کر دے گا، اور آپ کی تحریر بالکل نہیں پڑے گا آئندہ. تو یہ خطرہ ہے. اس وجہ سے دونوں چیزیں جمع کرنے کی ہیں. اگر صرف اور صرف سچائی ہوگی، اس میں جو ہے وہ کشش نہیں ہوگی، تو تب بھی کام نہیں بنے گا. اور اگر صرف کشش ہی کشش ہو اور سچائی نہ ہو، واقعیت نہ ہو، تب بھی کام نہیں بنے گا. لہٰذا پہلا ہم نے اصول یہ سیکھا، پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہے. صحیح ہے، کشش بھی ہو اور واقعیت بھی ہو. اب دیکھیں آپ دونوں کے اندر آپ فرق دیکھ سکتے ہیں. ایک آدمی نے کیا لکھا، طرق و کتابت عنوان المقالات، یہی مضمون ہے، لیکن کیا ہے اس کا ایک آدمی کیا میں اسی مضمون کا میں عنوان یہ بھی ڈال سکتا تھا کہ مقالات کے عنوان لکھنے کے طریقے، لیکن میں نے یہ نہیں ڈالا کیونکہ وہ بالکل سادہ سا عنوان تھا، اس میں کشش نہیں تھی. لیکن میں نے کس انداز میں لکھا، کیف تکتب عنوانا جذابا لمقالاتک. اس میں کیا ہے، کشش ہے دونوں کے مقابلے میں، اور واقعیت بھی ہے، یہ سچا بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. تو ایک اصول یہ ہو گیا. دوسرا ہو گیا ابتعد عن الغموض وکن اکثر تحدیدا. کہ آپ نے کیا کرنا ہے، غموض کہتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی اخفا نہیں کرنا، بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہے جو ہے وہ اس کو یعنی عام نہیں کر دینا چیز کو. یعنی اتنا ایسا آپ مقالہ لکھیں کہ عنوان کے بارے میں جو اس کو پتہ چل جائے کہ آپ عنوان کے بارے میں طریقے بتا رہے ہیں، عنوان لکھنے کے طریقے بتا رہے ہیں، کس چیز کے عنوان لکھنے کے طریقے بتا رہے ہیں، یہ پتہ چل جائے. ایسا نہیں ہے. وکن اکثر تحدید، غموض کا مطلب خفا، پوشیدگی، تو زیادہ پوشیدہ نہ ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے، کہ وہ بالکل واضح نہ ہو سکے، اس کو پتہ ہی نہیں چل سکے کہ بھائی اس میں کیا چیز وہ جو ہے نا فوکس کر کے کیا چیز ذکر کی جائے گی، یہ بھی نہ پتا ہو قاری کو عنوان سے، تو یہ بھی غلط ہے. وکن اکثر تحدیداً، آپ فوکس کر لیں اور تعین کر لیں، وہ جتنا آپ تعین کر سکتے ہیں اپنے ٹاپک کی تعین کر سکیں آپ، ایسا عنوان ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں جو ہے وہ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، جیسے یہاں پہ میں نے لکھی بھی ہے. پہلا عنوان ہے طرق و اسالیب کتابت العناوین. اسی موضوع کی اسی مقالے کا عنوان میں یہ بھی ڈال سکتا تھا کہ طرق و اسالیب کتابت العناوین، عناوین لکھنے کے طریقے. ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں سوال ہوتا کہ
عناوین لکھنے کے طریقے، تو بھائی کون سا عناوین، کس چیز کے عناوین؟ آیا اخبارات کی ہیڈنگس لکھنے کے طریقے، یا جو ہے وہ ویب سائٹوں کی جو ہے نا عنوانات لکھنے کے طریقے، یا پھر کیا ہے مجلات میں جو ہے جو مقالات آتے ہیں ان کے، یا پھر اطروحہ جو ہوتا ہے اس کا پی ایچ ڈی کا جو ہے وہ تھیسز ہوتا ہے اس کے مقالات لکھنے کے طریقے؟ ٹھیک ہے، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کسی کتاب کا عنوان، اس کا عنوان لکھنے کے طریقے، یا کسی کتاب کا عنوان لکھنے کے طریقے؟ کون سی چیزوں کو آپ عنوان بتا رہے ہیں؟ عنوان بھی تو کئی چیزوں کا ہوتا ہے۔ تو اب میں نے تحدید کر دی اس کے اندر، دوسرا عنوان ہے العنوان الثانی کیف تکتب عنوان جذابا لمقالاتک۔ اب میں نے تحدید کر دی کہ یہ کیا ہے، اپنے مقالات کے لیے آپ کیسے عنوان کو پرکشش بنا سکتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اچھا ہوگا کہ اس کے اندر تحدید بھی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ غموز کا شکار نہ ہو، بہت زیادہ پوشیدہ نہ رکھیں اپنے موضوع کو عنوان کے اندر، بلکہ اس کو کیا کر دیں، جتنا آپ اس کو فوکس کر سکتے ہیں کر لیں۔ تیسری ٹیکنیک یہ ہے کہ استخدم الارقام فی العنوان، عنوان کے اندر آپ کسی نہ کسی نمبر کو ذکر کریں، 2 3 4 5 6 7، جیسے کہ میں نے اس عنوان کے اندر 7 کا لفظ استعمال کیا، 7 طریقے جس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکیں۔ اب دیکھیں، ایک بندہ ہے وہ عنوان، کیونکہ اصل میں عنوان جب آپ نمبر لے کے آتے ہیں نا، تو اس سے قاری کی نفسیات، قاری کو یہ بات اٹریکٹ کرتی ہے، یہ بات زیادہ پسند لگتی ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے مرتب آئے، تو منطقی ترتیب سے، بالکل سیٹنگ سے آئے، تو اور وہ جو ہے اس سے کاتب کا جو ہے نا ایک اچھا امیج قائم ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت اچھی تیاری کی ہے، اور مقالے کو 7 اجزاء پہ اس نے تقسیم کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بس شروع ہوئے تو پھر اس کے بعد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، ٹھیک ہے، چلتے ہی جا رہے ہیں چلتے ہی جا رہے ہیں بغیر کسی سیٹنگ کے۔ اب دیکھیں نا آپ، اس مقالے کے اندر میں نے 7 اجزاء لکھے ہیں نا، تو ہر ایک کی ہیڈنگ ہے، نمبر 3 استخدم الارقام فی العنوان، نمبر 4 تکلم بعنوانک مع القاری بشکل شخصی، پھر ایک پیراگراف کے بعد عنوان آ رہا ہے استعمل اللغت۔ یہ چیز جو ہے وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے قاری کو، کہ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے نا مینیج کر رہے ہیں، اس کی سیٹنگ آپ نے کیسی بنائی ہے، اور اس کو کیسے آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اجزاء پر۔ اب دیکھیں، ایک عنوان ہے مثال کے طور پہ نصائح لتصبح کاتبا قدیرا، صحیح ہے، نصیحتیں، ہم ایسی آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، ٹپس بتا رہے ہیں کہ تاکہ جس سے ذریعے سے آپ کاتب، قدرت رکھنے والے ماہر کاتب بن جائیں، رائٹر بن جائیں۔ دوسرا عنوان ہے خمس نصائح لتصبح کاتبا قدیرا، 5 نصیحتیں۔ اب 5 کے لفظ نے جو ہے وہ کیا کر دیا، بہت زیادہ اس کو پرکشش بنا دیا، اور جو ہے وہ 5 کے لفظ سے جو اضافہ ہوا ہے اس کی قوت کے اندر، اور ایک نفسیاتی اعتبار سے قاری کو بہت زیادہ اس سے سکون ملے گا، اور اس کو کشش ہوگی، وہ اس طرف بہت راغب ہوگا۔ چوتھی چیز ہے، تو تیسری بات یہ ہوگی کہ آپ نے نمبر ضرور استعمال کرنا ہے اپنے عنوان کے اندر، لیکن یہ ہے کہ کر لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں کرتے یا آپ دوسرے طریقے سے کشش پیدا کر لیتے ہیں تو وہ بھی چل جائے گا، یہ ہر مضمون کے اعتبار سے آپ اس کو جو ہے نا کور کر سکتے ہیں۔ آگے ہے تکلم بعنوانک مع القاری بشکل شخصی، یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ نے قاری کو اپنائیت دینی ہے قاری کا مطلب ریڈر، اس کو آپ نے اپنائیت دینی ہے، تو آپ نے یہ بات نہیں کرنی، مجہول کا صیغہ استعمال نہیں کرنا، مجہول کا مطلب فعل مجہول، کیف یکتب عنوان جذاب، عنوان پرکشش عنوان کیسے لکھا جاتا ہے، یہ بھی میں ہیڈنگ ڈال سکتا تھا، اور یہ بھی ڈال سکتا تھا کیف نکتب، ہم کیسے لکھ سکتے ہیں عنوان۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنے بھی پرکشش عناوین ہوتے ہیں بالخصوص یوٹیوب پہ اور جو ہے دیگر ویب سائٹوں پہ، تو وہ سامنے سامنے جو ہے وہ ریڈر کو اور پڑھنے والے کو، آپ کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، کیف تکتب، آپ کیسے لکھ سکتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا کہ آپ قاری کے ساتھ اپنے عنوان کے ذریعے 1 to 1 بات کریں بشکل شخصی، اسی کو مخاطب کریں تاکہ وہ اپنائیت محسوس کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ آپ کی جو بات ہو رہی ہے مجھ سے ہو رہی ہے، یہ جو کاتب لکھ رہا ہے میرے لیے لکھ رہا ہے اس نے میری سہولت کے لیے یہ بات جو ہے وہ یہ چیزیں ٹیکنیک نکالی ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک بہت زبردست ٹیکنیک ہے، اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اس کو بہت فائدہ ہوگا آپ کو اگر آپ اس ٹیکنیک کو عنوان میں استعمال کریں، کیف تکتب کیف تفعل کیف تنجح، آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس طرح کر کے، تو یہ جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ بہت اچھی ٹیکنیک ہے۔
5ویں ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ کے عنوان کے اندر کوئی بہت مضبوط لینگویج استعمال ہونی چاہیے، کہ اس کے اندر ذرا سی بھی جو ہے جھول نہ ہو عنوان کی لینگویج میں. جو بھی آپ عنوان لکھ رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، صرفی نحوی اعتبار سے، املاء کے اعتبار سے، عربی املاء کے اعتبار سے، عربی تعبیر کے اعتبار سے، اور صلات کے اعتبار سے کسی بھی چیز میں کوئی غلطی نہ ہو. کیونکہ اگر آپ نے جو ہے وہ کمزوری کا ظاہر کر دی اپنے نحو، صرف، املا، تعبیر، یا پھر صلہ کے اندر اپنی کمزوری ظاہر کر دی عنوان سے ہی، قاری جو ہے سمجھ جائے گا کہ یہ بہت ہی کمزور کاتب ہے اور اس کی تحریر پڑھنے کے قابل نہیں ہے. چھٹی جو ٹیکنیک ہے وہ ہے کیفا کا اسلوب استعمال کرنا اپنے مقالے کے اندر، کہ کیفا تفعلو، کیفا، ہاؤ ٹو. جیسے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں مختلف ویب سائٹوں میں مقالات اور ویڈیوز کے اندر اس کے جو عناوین ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں کیفا. تو کیفا جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. علم النفس کے اعتبار سے اس کی اہمیت، ہر ایک جو ہے انسان چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے، مختلف چیزوں کے نئے نئے طریقے نکالے. تو جب آپ اس کو یہ بتائیں گے اور آپ کا عنوان یہ ہوگا کہ میں آپ کو ایک نیا طریقہ، کچھ نئی ٹیکنیکس بتانے چاہ رہا ہوں عنوان کو پرکشش بنانے کی، تو یقیناً وہ جو ہے وہ مزید ٹیکنیک سیکھنے کے لیے، اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا، آپ کے مقالے کو ضرور پڑھے گا. کئی کا استعمال بھی بہت مفید ہے. 7واں ہے کہ آپ نے فوری نقد کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ذکر کرنا ہے. جو چیز آپ، جس پر آپ لکھ رہے ہیں، اس مقالہ پڑھنے کے بعد قاری کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، نقد فائدہ کیا حاصل ہوگا، وہ آپ جو ہے وہ کیا کریں نقد فائدہ اس کو کیسے حاصل ہوگا، تو آپ اس کو جو ہے نا بیان کریں گے. اور مثال کے طور، کیونکہ اصل بات یہ ہے، من المعلوم ان الانسان مفطور ومجبول على السعي الى النفع، کہ انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ جہاں 2 پیسے کا فائدہ نظر آتا ہے اور فوری نقد فائدہ جہاں نظر آتا ہے تو وہاں انسان کھینچا چلا جاتا ہے. تو جب آپ عنوان کے اندر جو ہے کیا ذکر کریں گے، ایسی چیز ذکر کریں گے جو کہ اس مقالے کو پڑھنے کے بعد کوئی ایسا فوری فائدہ اس کو حاصل ہو رہا ہوگا، تو یقیناً یہ مقالہ جو ہے کیا کرے گا، اس مقالے کی طرف لوگ کھنچے چلے آئیں گے اور لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ ہوں گے. بہت ساری مثالیں ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں غیر حیاتک من اليوم، آج ہی سے اپنی لائف اسٹائل کو چینج کریں، آج ہی سے اپنی زندگی کو تبدیل کریں. تو یہ بہت اچھا عنوان ہے، اور کیونکہ اس میں من الیوم، آج ہی سے، آپ دیکھیں اس کے اندر زمانے کی بھی ذکر ہونا چاہیے. جیسے تعلم مہارت الالقاء فی 7 دقائق، 7 منٹ کے اندر آپ کوئی لیکچر دینے کی، لیکچر ڈیلیور کرنے کی اسکل کو سیکھیں. تو آپ 7 منٹ میں آپ نے کیا ہے، کوئی مضمون پڑھ لیا یا کوئی ویڈیو دیکھ لی، تو اس سے آپ کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ آپ کیسے جو ہے وہ کیا ہے کوئی لیکچر ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو یہ فائدہ فوری ہے، صرف 7 منٹ میں آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے. تو اس کے ذکر کرنے سے بھی، ان چیزوں کے ذکر کرنے سے بھی مقالے کا عنوان پرکشش بن جاتا ہے. آگے ہے الذاکرۃ القویۃ فی 4 اسابیع، ذاکرہ کہتے ہیں ذہانت کو، مضبوط قوی حافظہ، صرف اور صرف 4 ہفتوں کے اندر آپ کیسے اپنے حافظے کو قوی بنا سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھا فی 4 اسابیع، اس میں کیا ہے، ٹائم لائن ہے، اور جو ہے وہ جلد از جلد یہ کام آپ کا ہو رہا ہے، تو اس کی طرف لوگ بہت زیادہ راغب ہوتے ہیں. وداعا للخلق فی 5 دقائق، ٹھیک ہے، 5 منٹ کے اندر اپنی اندر سے بے چینی اور ڈپریشن، ٹینشن کو دور کریں. صحیح ہے، قلق کہتے ہیں ٹینشن، ڈپریشن کو. اچھا، یہ یہاں تک تو ہم نے 7 طریقے بتائے. یہ 7 طریقے وہ تھے کہ جب آپ کا عنوان موضوع فی نفس ہی، اس کے اندر کیا ہے، کوئی نہ کوئی اٹریکشن نہیں ہے، تو آپ باہر سے آپ کیا کر رہے ہیں، اٹریکشن کو امپورٹ کر رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں. تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے، تو میں نے بتایا کہ 7 طریقے کے ذریعے سے ان 7 کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان میں سے موقع محال کی مناسبت سے 4-5 کو استعمال کر سکتے ہیں، 2-3 کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. جتنی زیادہ ان میں سے یہ ٹیکنیکس ہوں گی عنوان کے اندر، اتنا زیادہ عنوان جو ہے آپ کا پرکشش بنتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن آخر میں یہ بات یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، موضوع ہی ایسا ہوتا ہے جو کہ فی نفس ہی اس کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے اور سسپینس ہوتا ہے. تو اس صورت میں آپ جو ہے نا ان چیزوں کو، ان ٹیکنیکس کو استعمال کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر موضوع فی نفس ہی کیا ہے،
اٹریکشن والا ہے. مثال کے طور پہ ظواہر حیرت العلماء، کچھ ایسی باتیں جنہوں نے سائنسدانوں کو بھی کیا ہے حیران کر دیا، کچھ ایسے ٹرینڈس، کچھ ایسی باتیں جنہوں نے سائنسدانوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا. احلام غیرت التاریخ، ٹھیک ہے، احلام غیرت التاریخ، کچھ ایسے خواب جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل ڈالا، ٹھیک ہے. اور حین امطرت السماء ضفادع، جس وقت آسمان نے مینڈک برسائے. اب یہ دیکھیں کتنا آسمان مینڈک برساتا ہے، نہیں برساتا، ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس کے اندر فی نفسی کیا ہے، کشش ہے. لہٰذا یہاں پہ نہ نمبر لانے کی ضرورت ہے، نہ کیفہ لانے کی ضرورت ہے، کوئی ٹیکنیک استعمال نہیں کی گئی. المسلمون اول من اکتشف امریکہ، مسلمان ہی سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کو دریافت کیا. اب یہ بھی بہت بہت ہی کیا ہے پرکشش ٹاپک ہے. تو اور خلاصہ یہ ہوا اس مقالے کے اینڈ میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ روٹین والے جو عام جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کنونشنل جو ٹاپکس ہوتے ہیں اور بورنگ ٹاپکس سے آپ بچیں. صحیح ہے، جس کے اندر پوری کی پوری موضوع کی آپ نے جو ہے وہ تصویر پیش کر دی صرف عنوان ہی کے اندر، ٹھیک ہے. جیسے میں نے بتایا اہمیت العلم، فضیلت العلم، ٹھیک ہے، اس سے آپ دور رہیں اور ہر وقت آپ کیا ہو کہ بھائی ایسا عنوان لکھیں جس سے 4 سیکنڈ میں آپ کیا کر سکیں، قاری کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں. تو یہ ہمارا جو ہے آج کا سبق ہے، اسی پہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. اور آج کا جو ٹاسک ہے وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا کہ آپ نے جو ہے ایک مضمون لکھنا ہے، اور وہ مضمون جو ہے علم کی فضیلت پر لکھنا ہے، تاکہ کیا ہے ہو جائے علم کی فضیلت پر جب آپ مضمون لکھیں گے، لیکن اس کے اندر عنوان آپ نے یہ نہیں ڈالنا، بلکہ عنوان آپ کا کیا ہونا چاہیے کہ کیسے آپ جو ہے وہ پرکشش عنوان ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے بتایا یہ تدریب ہے آپ کی. اکتب مقالۃ فی بیان فضل العلم وجعل لها عنوانا جذابا، ایک علم کی فضیلت پہ آپ نے ایک عنوان لکھنا ہے اور اس کا ایک بہترین اور پرکشش ٹاپک، ایک مقالہ لکھنا ہے، ایک آرٹیکل لکھنا ہے علم کی فضیلت پہ. زیادہ سے زیادہ اس میں 15 لائن ہونی چاہیے، کم از کم 10 لائن پر مشتمل ہو، اور اس کا آپ نے ایک بہترین عنوان لکھنا ہے جو کہ پرکشش ہو، ان سبق کے اندر جو ٹیکنیکس بتائی گئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون اچھا کر کے لے کے آتا ہے، کون اچھا مقالہ لکھ کے بھیجتا ہے. اسی سے ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت